نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی سب کے لیے میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ عزیزان گرامی، آپ بہت ہی خوبصورت، میں آپ کے ساتھ اپنا قصہ شیئر کر رہی ہوں۔ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ رحمۃ العالمین سید المرسلین خاتم الانبیاء، میرے اور آپ کے آقا تاجدار کائنات، ان کے بارے میں آپ سے قصہ شیئر کر رہی ہوں۔ سب کچھ آپ جانتے ہیں، بس میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے ضرور کچھ نہ کچھ باتیں شیئر کروں۔ دل تو کرتا ہے کہ ان کی باتیں کرتی ہی چلی جاؤں یہاں تک کہ زندگی تمام ہو جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ہمارے دل کی خواہشات ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، میرا جو میں پارٹ پہلے بیان کر چکی ہوں، اس میں لاسٹ یہی تھا کہ آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پرورش پا رہے تھے۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی، بے حد محبت کرتی تھی، اپنی جان نچھاور کرتی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے آ جانے سے آپ کے گھر میں اتنی خوشحالی آ گئی تھی کہ آپ کی بکریاں جو کہ کمزور تھیں، لاغر تھیں، وہ اتنا دودھ دینے لگی تھی کہ تمام کے تمام برتن دودھ سے بھر جاتے تھے، لیکن ان کا دودھ ختم نہ ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ بنو سعد کی جتنی بھی قبیلے کی عورتیں تھیں، وہ اپنی بکریاں آپ کی بکریوں کے ساتھ باندھنے لگ گئی تھیں کہ ان کی برکت سے ان کی بکریوں کا بھی دودھ زیادہ ہونے لگ گیا تھا۔ یہ تو میرے آقا تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ان کا ہی ایک جود و کرم تھا۔ عزیزان گرامی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بڑے ہو گئے تھے، تو آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ جانے لگ گئے تھے بکریاں چرانے۔ ایک بار آپ کے بھائی یعنی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے دوڑتے ہوئے گھر آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اماں جان، اب جلدی چلیے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا۔ کوئی شخص آئے دو اور اٹھا کر ان کو لے کے چلے گئے اور وہ ہماری جگہ سے غائب ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی آئیں اور گھبرائی ہوئی آئیں، دیکھا تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام سے بیٹھے آسمان کی طرف منہ کر کے ہنس کے باتیں کیے جا رہے تھے۔ آپ نے جا کے اپنی جان نچھاور کرتے ہوئے آپ کو منہ سے چوما، کہنے لگی کہ حلیمہ کی جان، میں صدقے جاؤں تیرے پہ، میں اپنی جان قربان کر دوں، کیا ہو گیا تھا آپ کو، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ اماں جان، میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا، بھائی گھر کھانا کھانے چلے گئے تھے، اچانک دو شخص آئے جنہوں نے سفید کڑ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، نورانی شخصیت والے تھے، مجھے اٹھا کر لے گئے اور ایک پہاڑی پہ لے جا کے انہوں نے میرا سینے سے لے کر ناف تک سارا ایک چیر دیا، لیکن مجھے تو کوئی درد ہی نہ محسوس ہوا۔ ایک کے ہاتھ میں ایک خوبصورت برتن تھا جس میں پانی تھا، اور ایک کے ہاتھ میں دشت زنی تھا۔ اماں جان، انہوں نے میرے جسم میں سے میرا دل نکالا، اس کو پانی سے دھویا، اور اس کے بعد انہوں نے میرے اور چیزیں میرے جسم سے نکال کر پانی سے دھوئیں، اور پھر اسی جگہ لگا کے اپنا ہاتھ پھیرا اور میرا جسم ویسے کا ویسے ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا، مجھے اس دوران کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ اماں، میں پوچھتا رہا وہ کون تھے، لیکن اس میں سے ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور ایک حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، وہ تو دو فرشتے تھے۔ اماں سعدیہ نے جب یہ بات سنی تو اماں سعدیہ فوراً اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی، کہنے لگی کہ اللہ، تیری اتنی رحمت کہ میرے جیسی بندے کے اوپر تو نے اتنی بڑی کرم نوازی کی، ایسا جود و کرم میرے پاس ہو گیا۔ آپ گھر لے کر آ گئے، آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور آپ کا منہ سے چوما اور اپنے گھر آ گئے۔ لیکن چونکہ گھر میں یہ بات ایسی چھپی نہ رہی، آپ نے آ کے یہ بات اپنے شوہر سے کی، چنانچہ یہ بات ان کے بچوں نے بھی سن لی، اور اس طرح یہ پھیلتی پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو کر آ کے اور حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگے کہ اے حلیمہ، ہمیں لگتا ہے یہ جو بچہ تم عبد المطلب کا لے کر آئی ہو، اس پہ معاذ اللہ اس پہ کوئی اسیب کا سایہ ہو گیا۔ ایسا کب ہو سکتا ہے کہ سینہ چر جائے، دل نکالا جائے، خدا نخواست پہ اس پہ کوئی مرض ہو گیا ہے۔ تم ایسا کرو، ہمارے جو کاہن ہیں یعنی ہمارے جو نجومی ہیں ان کے پاس لے کے جاؤ، اور وہ اس کو کوئی نہ کوئی دم کریں گے اور کوئی پڑھائی بتائیں گے اور کوئی دوائی دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ان کی باتوں میں آ گئی، چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ یعنی نجومی کے پاس، ان کو کاہن کہا جاتا ہے، نجومیوں کے پاس لے کے چلے گئے۔ بہت سارے نجومی اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ حال بھی بتا دیا کرتے تھے چہرہ دیکھ کے۔ جو ہی آپ کو لے کر حلیمہ سعدیہ پہنچی اور آپ تمام کا تمام واقعہ بیان کیا تو تمام نجومیوں نے آپ کو گود میں لے لیا اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ دیکھا، ہم نہ کہتے تھے، یہ وہی بچہ ہے جس نے ہمارے دین کو ختم کر دینا ہے، یہ وہی بچہ ہے، یہ نبی پیدا ہو رہا ہے، یہ آخری نبی ہے، یہ خاتم الانبیاء ہے،
اور یہ ہمارے دین کو ختم کر دے گا، اپنے دین کی طرف لوگوں کو بلائے گا، ایک خدا کی دعوت دے گا۔ ایسا کرتے ہیں اس کو فٹافٹ قتل کر دیتے ہیں، معاذ اللہ اس کو مار دیتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے جو نجومیوں کے منہ سے یہ بات سنی تو فٹافٹ جھپٹا مار کے اس کو اپنے آپ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ کہنے لگی میں پاگل تھی، میں لوگوں کی باتوں میں آپ کے پاس آ گئی، خبردار جو تم نے میرے بچے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ بچہ یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ چونکہ ان کی باتیں سن کے ان کے ارادے سمجھ چکی تھی، تو آپ نے کہا نہیں یہ یتیم نہیں ہے۔ جب انہوں نے نجومیوں نے یہ بات سنی کہ یہ یتیم نہیں ہے تو پھر آپس میں ذکر کرنے لگے کہ اچھا یہ وہ بچہ نہیں ہے جس کی بات ہم کریں، وہ تو یتیم پیدا ہوگا، اس کا تو دادا کچھ دن پرورش کرے گا، اس کے بعد اس کے چچا اس کی کفالت کریں گے، اچھا یہ بچہ تمہارا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا یہ میرا بچہ ہے اور ہم اس کے سرپرست ہیں۔ چنانچہ آپ نے بڑی مشکل سے اپنے بچے کو لیا اور اپنے گھر آ گئے، آ کے اپنے شوہر سے ذکر کیا کہ مجھے تو اس سے ڈر لگنے لگی ہے، یہ سارے کہن آپ کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے تھے؟ آپ کے شوہر نے کہا کہ ہم اب اس کے بارے میں پریشان تو ہیں لیکن ہمارا دل ہی نہیں کرا ہم اس بچے کو دوبارہ بھیجیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے کچھ ہمدرد لوگ آپ کے پاس آئے، انہوں نے یہ باتیں سن لی تھی نجومیوں کے منہ سے۔ انہوں نے کہا کہ ہے حلیمہ تم ایسا کرو، اس سے پہلے کہ یہ نجومی تمہارے بچے کو نقصان پہنچا دیں، تم اس بچے کو عبدالمطلب کو واپس کراؤ، کہیں تمہارے پہ الزام نہ آ جائے۔ حلیمہ سعدیہ کی دماغ میں یہ بات آ گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اگلے دن ہی اپنے خچر کو لیا اور آپ کو بٹھا کر مکے کی طرف روانہ ہو گئی۔ چونکہ عزیزان گرامی گھوڑوں پہ گدھوں پہ جانا تھا، لمبا سفر ہوتا تھا، کافی دن لگ جایا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی جا رہی تھی۔ راستے میں ایک جگہ آ گئی، وادی بطحا۔ وہاں پہ دیکھا تو قافلے کے کچھ لوگ وہاں پہ ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کچھ حاجت محسوس ہوئی تو انہوں نے آپ کو وہاں پہ قافلے والوں کے پاس بٹھایا اور کہا کہ آپ اس بچے کا خیال رکھنا، میں ابھی آ رہی ہوں۔ جیسے ہی آپ کچھ قدم ہی آگے چلی تھی، کچھ آپ کو محسوس ہوا، جب آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ کو نہ پایا۔ پریشان ہو گئی، واپس پلٹ آئی اور قافلے والوں سے کہنے لگی میں یہاں پہ اپنا بچہ بٹھا کر گئی تھی، آپ نے تو نہیں اس کو دیکھا؟ قافلے والے کہنے لگے دیوانی ہو گئی ہے عورت، ہم نے تو کسی بچے کو بھی نہیں دیکھا، نہ تم یہاں کسی کو بٹھا کر گئی ہو۔ حلیمہ سعدیہ تو رونے لگ گئی، کہنے لگی ابھی تو میں بٹھا کر گئی تھی۔ انہوں نے کہا تم پاگل ہو گئی ہو؟ آپ باہر پریشان ہو کے ادھر ادھر آوازیں دینے لگی، آپ کو آوازیں دینے لگی، پکارنے لگی، رونے لگ گئی۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی میں حضرت عبدالمطلب کا پوتا تھا جسے میں لے کر آئی تھی دودھ پلانے کے لیے، اب میں ان کو واپس کرنے کے لیے جا رہی تھی اور میں یہاں بٹھا کے 4 قدم ہی آگے گئی تھی کہ وہ بچہ غائب ہو گیا۔ اب میں کس منہ سے جاؤں؟ میں کیا جا کے کہوں میرا بچہ کہاں چلا ہے؟ آپ بے قرار ہو کہ کبھی اس طرف بھاگی جا رہی ہیں، کبھی اس طرف بھاگی جا رہی ہیں۔ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے اس وقت عزیزان گرامی کیونکہ جہالت کا دور تھا، لوگ کہاں خدا کو مانا کرتے تھے، لوگ کہاں اسلام کو مانا کرتے تھے، کسی دین کا تو پتہ ہی نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی کہا کہ میں اپنے لات اور عزا کی قسم کھا کے کہتی ہوں جو ان کے بتوں کے نام تھے، اگر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے تو میں اسی پہاڑ پہ اپنا سر پھوڑ دوں گی، اپنے آپ کو ختم کر دوں گی۔ یہ کیا کہ اپنے سر کو پیٹنے لگی اور رونے لگی۔ اچانک کچھ دیر کے بعد دیکھا تو ایک بہت عمر رسیدہ آدمی آپ کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ اس نے کہا بنو سعد کی عورت تو کیوں رو رہی ہے؟ کیا تو بنو سعد کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں بنو سعد کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں۔ کیا مسئلہ ہوا تیرے ساتھ؟ آپ نے فرمایا کہ میرا بچہ یہاں سے گم گیا اور وہ حضرت عبدالمطلب کا پوتا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیسے جا کے جواب دوں گی؟ یہاں میں بٹھا کر گئی تھی اور کوئی اسے اٹھا کر لے گیا۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ پریشان نہ ہو، کوئی اندیشہ نہ کر، جس بچے کی تو بات کری وہ تو اللہ کا دوست ہے اور وہ کہیں بھی نہیں گیا۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک وادی ہے، وہاں پہ ایک پہاڑ ہے، وہ جنات کا ڈیرا ہے، وہاں ایک جن اس کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور بڑے ہی محبت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ رکھا ہوا ہے، تو پریشان نہ ہو۔ حلیمہ سعدیہ تو اور زیادہ پریشان ہوگی کہ ہے میرے بچے کو جن اٹھا کر لے گئے۔ اس بزرگ نے کہا کہ کوئی اندیشہ نہ کر، خوف نہ کھاؤ، میں اس کا پتہ تجھے بتا دیتا ہوں اور تو چلی جا۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے ان سے ایڈریس لیا اور وہاں پہ جانے لگی۔ ابھی جا ہی رہی تھی تو راستے میں دیکھا حضرت عبدالمطلب آ رہے ہیں۔
پوچھنے لگے اے حلیمہ تم وہی ہو جنہوں نے میرا بچہ لیا، تم اتنی پریشان کیوں نظر آ رہی ہو؟ آپ نے سارا واقعہ حضرت عبد المطلب کو سنا دیا۔ حضرت عبد المطلب کا غصے سے برا حشر ہو گیا۔ انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور اہل قریش کو جمع کیا، اہل قریش جمع ہو جاؤ، میرے پوتے کو کوئی اٹھا کر لے گیا، میرے محمد کو کوئی لے کر چلا گیا۔ چنانچہ تمام کے تمام اہل قریش ایک آواز پہ حضرت عبد المطلب کی ایک لبیک پہ اکٹھے ہو گئے۔ بہت سارے اہل قریش کے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ کیا ماجرا ہے۔ جیسے وہ وادی کی طرف جانے لگے تو اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ عبد المطلب تو ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ اس سے بہتر نہیں کہ ہم خانہ کعبہ چلے جائیں، وہاں سجدہ ریز ہو کے اللہ کے آگے مناجات کریں، ان سے دعا کریں تاکہ ہمارا بچہ ہم سے مل جائے۔ حضرت عبد المطلب کے ذہن میں یہ بات سما گئی۔ انہوں نے تمام لوگوں کو لیا اور خانہ کعبہ کی طرف چل پڑے اور وہاں پہ جا کے مناجات کرنے لگے، رو رو کے فریاد کرنے لگے۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں فریاد کر رہی ہیں، ادھر حضرت علیمہ سعدیہ ان کے بتائے ہوئے پتے پہ اس طرف چل پڑے۔ جا کے آواز دی تو اچانک نورانی شخص والا بھائی نکلا، لیکن اس کا جسامت، اس کا جو چہرہ تھا وہ بہت بڑا تھا، عام آدمیوں جیسا تو تھا ہی نہیں۔ کہنے لگے بی بی کیوں روتی ہو؟ کہنے لگے میرے بچے کو تم اٹھا کے لے گئے، میں روں نا؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ تم پریشان کیوں ہوتی ہو، تمہیں تمہارا بچہ واپس مل جائے گا، ہم تو اس کا دیدار کر رہے ہیں، ہم نے اسے دیدار کے لیے بلایا گا، اس کے خوبصورت چہرے کو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں اس کو دیکھ کر، تم یہیں ٹھہرو، میں اپنے سردار کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ اس شخص دوبارہ چلا گیا۔ شخص تو نہیں تھا، جن تھا، لیکن اس کی وجہ قطع بہت اچھی تھی، نورانی شخصیت تھی۔ اس نے جا کے اپنے سردار کو کہا کہ بنو سعد کی قبیلے سے حلیمہ سعدیہ آئی اور یہ اہل قریش والوں کا بچہ ہے جس کو ہم لے کر آئے ہیں، جس سے ہم اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، ہماری روح کو تازگی مل رہی ہے۔ چنانچہ تم اس کو واپس کر دو، نہیں تو وہ بوڑھی عورت اسی پہاڑ پہ سر دے دے کے ختم کر دے گی۔ اپنے آپ کو اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں نے لات اور عزا کی قسم کھائی ہے، اگر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے تو میں نے اپنے انہی پہاڑوں پہ اپنا سر دے دے کے اپنے آپ کو مار دوں گی۔ چنانچہ حضرت علیمہ سعدیہ کو انہوں نے کہا کہ تم اے بی بی تم چلی جاؤ، تمہارا بچہ تمہیں مل جائے گا۔ حضرت علیمہ سعدیہ کے واپس ہو کچھ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ حضرت عبد المطلب جب دیکھا، بہت ساری دعاؤں کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو اب جا کے ہم ڈھونڈتے ہیں، اللہ کے آگے ہم نے فریاد کی۔ حضرت عبد المطلب نے تمام لوگوں کو کہا تم یہیں پہ میرا انتظار کرو، میں ابھی وادی بطحا سے ہو کر آتا ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت عبد المطلب وہاں چل پڑے تو سامنے سے دیکھا ورقہ بن نوفل بھی آ رہے ہیں۔ عبد المطلب کہاں جاتے ہو؟ کہا میرا بچہ گم گیا ہے، میں اس کو ڈھونڈنے جاتا ہوں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ میں نے ابھی ایک درخت کے نیچے ایک بڑا ہی خوبصورت لڑکا دیکھا، اتنا خوبصورت چہرہ تو میں نے کبھی کسی کا نہیں دیکھا، چلو وہاں چل کے دیکھتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا تمہارا خیال ہے میرے بچے کو تو کوئی اور اٹھا کے لے گیا۔ بہرحال ورقہ بن نوفل ان کے پاس پہنچے، پوچھا تم کون ہو؟ اے بیٹا تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ آپ کی ساری باتیں سن کر نا حضرت ورقہ بن نوفل نے آپ کو گلے سے لگا لیا اور محبت سے چومنے لگے۔ اتنے میں دیکھا تو حضرت سامنے سے عبد المطلب چلے آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار لی ہوئی ہے۔ آ کے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پوچھا بیٹے تم کون ہو؟ آپ نے پھر وہی کہا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ جب یہ بات سنی تو حضرت عبد المطلب، کیونکہ جب آپ کو حضرت علیمہ سعدیہ کو دیا تھا کچھ دنوں کے تھے، اب ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے آپ کا قد بھی اچھا نکالا تھا، آپ کی صحت بھی بہت اچھی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر 4 سال کی تھی، لیکن آپ 4 سال کے بچے لگتے نہیں تھے۔ آپ نے فٹافٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا اور منہ سے چومنے لگے، کہنے لگے بیٹے تجھے تو تلاش کرنے کے لیے میں آیا تھا، میں ہی تو تمہارا دادا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو آپ کو پہچان گیا تھا دادا، حضور آپ ہی میرے دادا۔ چنانچہ آپ نے ان کو گود میں لیا، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ آپ کی بلائیں لی اور آپ کو لے کے چل پڑے۔ راستے میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی مل گئی۔ حلیمہ سعدیہ نے جب آپ کی گود میں، حضرت عبد المطلب کی گود میں آپ کو دیکھا تو آپ خوش ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری عزت رکھ لی، نہیں تو میں ان کو کیا جواب دیتی۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب آپ کو لے کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آ گئے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹے کو دیکھ کے خوشی سے نہال ہو جاتی تھی،
بار بار آپ کو سینے سے لگاتی اور آپ کو چومتی۔ عزیزان گرامی، جو ہی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین آپ کے گھر پہنچے تو ایسا لگتا تھا جیسے نور و نور ہو گیا۔ اتنی روشنی، روایت میں آتا ہے کہ اتنی روشنی تھی کہ اگر اس کا کوئی سوئی بھی زمین پہ گرا دے تو آپ کو آسانی سے مل سکتی تھی۔ اتنی خوشبو کہ ایسی خوشبو کسی نے سونگھی بھی نہیں تھی، ایسی کبھی کسی نے دیکھی بھی نہیں تھی، سوچی بھی نہیں تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بابرکت آپ کو دیا تھا کہ آپ واپس جانے لگی تو رونے لگی، کہنے لگی حضرت عبد المطلب سے کہ میرا دل نہیں کر رہا میں اس بچے کو چھوڑ کر جاؤں، لیکن میری مجبوری ہے، میں ان کی وجہ سے پریشان ہو گئی تھی۔ عجیب قسم کے لوگ میرے پاس آ کے سوال کرتے تھے، آپ کی کرامتیں بہت تھیں، جب آپ چلتے تھے تو آسمان پہ ایک بادل آپ کے سر پہ رہتا تھا، آپ کو سایہ کرے رکھتا تھا، سورج کی تپش بھی آپ کو نہ پہنچتی تھی۔ حضرت عبد المطلب یہ باتیں سن کر بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے بہت سارا انعام دے کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کر دیا۔ عزیزان گرامی، اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حضرت عبد المطلب سے فرمایا کہ میں کچھ عرصے کے لیے مدینہ جانا چاہتی ہوں اپنے بھائی کے پاس۔ چنانچہ آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر مدینے کی طرف چل پڑی۔ آپ 2 سال تک اپنی ماموں کے پاس رہے۔ اس کے بعد حضرت آمنہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر واپس آنے لگی۔ ابھی مکے کے پہنچی بھی نہیں تھی، ایک مقام تھا ابوا، وہاں پہ آپ کی طبیعت خراب ہوئی۔ ایک ان کی خادمہ ان کے ساتھی ایمن، چنانچہ ابوا کے مقام پر ہی راستے میں ہی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ عزیزان گرامی، آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئی باتوں کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ چلتے پھر آپ سے ایک ہی بات کہوں گی کہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور لائک کا بٹن ضرور دبائیے۔ آپ کی محبتوں کی، آپ کی کمنٹس کی مجھے بہت ضرورت ہے، آپ کی چاہتوں کی بڑی ضرورت ہے۔ بہت ہی خوبصورت قصہ ہے، دل کرتا ہے اس سے آپ سے کرتی ہی چلے جاؤں، بات پھر وہی ہوتی ہے کہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔